بسم اللہ الرحمن الرحیم. چون فارغ شدیم از مباحث تصورات شروع کر دیم در تصدیقات. جب ہم تصورات کی بحث سے فارغ ہوئے تو ہم نے تصدیقات کی بحث کو شروع کیا، یعنی اس فصل سے پہلے تک تصورات کا بیان مکمل ہو گیا. اب اس فصل سے تصدیقات کے بیان کو شروع کر رہے ہیں. تو کہا ہم چنانکہ در تحصیل تصورات نظریہ محتاج بودیم بدو چیز یکے بیان موصل بتصور دیگر قول شارع است با اقسام خود کیا معرفات اربعہ است و دیگر بیان کلیات خمس کے قول شارع ازا مرکب شود. فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم تصورات نظریہ کو حاصل کرنے کے لیے محتاج تھے دو چیزوں کے، ہمیں تصورات نظریہ کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت پڑتی تھی ایسی دو چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی. دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز ہے اس چیز کا بیان، ان تصورات کا بیان جو دوسرے تصورات تک پہنچاتے ہیں، جن کو قول شارح کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی کو معرف بھی کہتے ہیں، جو اپنی تمام قسموں کے ساتھ ہے. یعنی معرف کی جو چاروں قسمیں بیان کی گئی ہیں وہ چاروں قسمیں مراد ہیں. کیا معرفات اربعہ کے جو کہ معرفات اربعہ ہے، یعنی قول شارح حقیقت میں یہ معرفات اربعہ ہی ہے نا، کہ قول شارح معرف ہوئی کو کہتے ہیں اور معرف کی یہ چاروں قسمیں ہی ہیں. یعنی ہم معرفات اربعہ کے سب سے پہلے محتاج تھے، پھر اس کے بعد وہ دیگر بیان کلیات خمس کے قول شارع ازا مرکب شود، اور دوسری کلیات خمسہ کے ہم محتاج تھے کہ جن سے قول شارع مرکب ہوتا ہے، یعنی جن سے وہ معرفات اربعہ مرکب ہوتی ہیں. جن کلیات سے معرفات اربعہ مرکب ہوتی ہیں ان کلیات کے بھی ہم محتاج تھے، کیونکہ ان معرفات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کلیات کو حاصل کرنا ضروری تھا پہلے. تو ہم نے کلیات کو حاصل کیا، پھر اس کے بعد ان معرفات کو حاصل کیا. تو اب ان معرفات کے ذریعے سے ہم دوسرے تصورات تک پہنچ سکتے ہیں جو کہ نظری ہے اور ہمیں ان کا علم نہیں ہے، تو ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں ان معرفات اربعہ کی وجہ سے. یعنی منطق کا اصل مقصد کیا ہے؟ منطق کا مقصد یہی ہے کہ ایسی چیزوں کو جاننا جن کا ہمیں علم نہیں ہے اور درست طریقے پر ان کو جاننا. تو ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دو طریقے سے ہوتی ہیں. ایک تو تصورات ہیں جن میں حکم نہیں ہوتا، ایک ہے تصدیقات. تو ابھی تک تصدیقات کا بیان شروع نہیں ہو رہا ہے، تو یہاں تک تصورات کے بیان کو انہوں نے شروع کیا. تو کہا کہ ہمیں ان تصورات کو حاصل کرنے کے لیے جن کی ہمیں جو کہ نظری ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک تو ہے معرفات اربعہ جو کہ ہمیں دوسری تصورات تک پہنچاتی ہے. دوسری چیز ہے کلیات خمسہ جن کی وجہ سے یا جن سے مل کر کے معرفات مرکب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان دو چیزوں کی ہمیں ضرورت محسوس ہوئی تھی اور ان دونوں چیزوں کو ہم نے سیکھ لیا. اب اس کے بعد بیان کر رہے ہیں جس طرح تصورات نظریہ کو حاصل کرنے کے لیے ان دو چیزوں کی ضرورت تھی، ویسے ہی تصدیقات نظریہ کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی. ہم چنا در تحصیل تصدیقات نظریہ محتاج ایم بدو چیز یکے بیان موصل بتصدیق دیگر کیا حجت است با اقسام خود و دیگر بیان قضایا کہ حجت ازا مرکب شود. ہم ایسے ہی محتاج ہوتے ہیں تصدیقات نظریہ کو حاصل کرنے میں دو چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں ہم تصدیقات نظریہ کو حاصل کرنے کے لیے. پہلی چیز اس کا بیان، یعنی ان تصدیقات کا بیان جو دوسری تصدیقات تک پہنچانے والی ہے، جو کہ حجت ہے اپنی تمام اقسام کے ساتھ. حجت ہی دوسری تصدیقات تک پہنچاتی ہے. ان تصدیقات کو جو دوسری تصدیقات تک پہنچاتی ہیں انہیں حجت ہی کہتے ہیں. تو حجت ہی دوسری تصدیقات تک پہنچاتی ہے اور حجت کی تمام قسمیں مراد ہے. یعنی حجت کی تمام قسموں کے ہم محتاج ہوں گے جو کہ دوسرے تصدیقات تک پہنچانے والی ہے. اور دوسری چیز ہم ایسے قضایا کے حاصل کرنے کے محتاج ہوں گے جن سے حجت مرکب ہوتا ہے. یعنی حجت، پہلے ہم حجت کے محتاج ہوں گے
لیکن حجت کے محتاج ہونے سے پہلے ہمیں حجت حاصل کرنے کے لیے پہلے ہمیں قضایا کی ضرورت قضایا کو حاصل کرنے کی ضرورت پڑے گی. ایسے قضایا جن کی وجہ سے ہی حجت مرکب ہوتا ہے، جن سے مل کر کے حجت مرکب ہوتا ہے. تو حجت جب قضایا سے مل کر کے مرکب ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں قضایا کو حاصل کرنا پڑے گا، اور قضایا کو حاصل کرنے کے بعد ہمیں حجت کو حاصل کرنا پڑے گا. اب حجت کو حاصل کرنے کے بعد اب وہ حجت ہمیں دوسری تصدیقات تک پہنچائے گی. ٹھیک ہے، جو تصدیقات نظری ہیں ہمیں اس کا علم نہیں ہے ان تصدیقات کا، تو ہم ان کو حجت کے ذریعے سے حاصل کریں گے. اسی کو انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم تصورات نظریہ کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کے محتاج تھے، ایسے ہی ہم تصدیقات نظریہ کو حاصل کرنے کے لیے بھی دو چیزوں کے محتاج ہیں. ایک ہے حجت اپنی تمام قسموں کے ساتھ، اور دوسری ہے ایسے قضایا جن سے حجت مرکب ہوتا ہے. ناچار است کے بیان مباحث قضایا مقدم باشد بر مباحث حجت. ناچار است کے بیان مباحث قضایا مقدم باشد بر مباحث حجت. تو ضروری تھا کہ قضایا کی بحث کے بیان کو مقدم رکھا جائے حجت کے بحثوں پر، حجت کی بحثوں پر قضایا کی بحثوں کو مقدم کیا جائے. یعنی پہلے قضایا کے بیان کو بیان کیا جائے، پھر اس کے بعد حجت کے مباحث کو بیان کیا جائے. پہلے قضایا کے مباحث کو بیان کیا جائے، اس کے بعد حجت کے مباحث کو بیان کیا جائے، کیونکہ حجت کو حاصل کرنے کے لیے قضایا کے حاصل کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو پہلے ہم قضایا کو حاصل کریں گے، اس کے بعد ہم حجت کو قضایا کے ذریعے سے حاصل کریں گے. اسی وجہ سے قضایا کو بیان پہلے کرنا یہ ضروری ہے، قضایا کو پہلے بیان کر دینا یہ ضروری تھا. بس می گویم کہ قضیہ قول است کے صحیح باشد تصدیق و تکذیب قائل وے. تو میں کہتا ہوں کہ قضیہ ایسا قول ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جس کے کہنے والے کی تصدیق یا تکذیب کی جا سکے، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. یعنی کوئی ایسی بات جس کے کہنے والے کو کہا جا سکے کہ یہ اپنی اس بات میں جھوٹا ہے یا سچا ہے، تو اس بات کو کہیں گے قضیہ. جس بات کو اس نے بیان کیا، مثلا اس نے کوئی چیز بیان کر دی کہ زید اچھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے بیان کر دیا کہ زید اچھا ہے. تو اب یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی اس بات میں جھوٹا ہو، زید اچھا ہے، ہو سکتا ہے کہ زید برا ہو، ٹھیک ہے. تو اس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا ہم کہہ سکتے ہیں. تو جو اس نے بولا ہے کہ زید قائم ہے، یہ زید اچھا ہے، یہ اس کا جو بولنا ہے زید اچھا ہے، یہ ایک تصدیق ہوگی، ٹھیک ہے، یہ تصدیق کر رہا ہوں، قضیہ ہوگا ایک. جو اس نے کہا ہے کہ زید برا ہے یا زید اچھا ہے، یہ ایک قضیہ ہوگا، کیونکہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. وہ قضیہ بحسب معنی مرکب باشد از چہار چیز. اور قضیہ معنی کے اعتبار سے چار چیزوں سے مرکب ہوتا ہے. قضیہ اپنے معنی کے اعتبار سے چار چیزوں سے مرکب ہوتا ہے. محکوم علیہ و محکوم بہی بنسبت حکمیہ و حکم بے ایجاب یا بسلب، بے ایجاب یا بسلب. پہلی چیز ہے محکوم علیہ، دوسری چیز ہے محکوم بہی، تیسری چیز ہے نسبت حکمیہ، اور چوتھی چیز ہے ایجاب یا سلب کا حکم. حکم لکھا نہیں ہے لیکن یہاں حکم ہے، کیونکہ یہ محکوم علیہ ایک چیز ہے، دوسری چیز ہے محکوم بہی، تیسری چیز ہے نسبت حکمیہ، اور چوتھی چیز حکم ہے جس کو یہاں بیان نہیں کیا ہے. تو پہلی چیز ہے محکوم علیہ، یعنی جس پر کسی چیز کا حکم لگایا جائے. جیسے زید قائم ہے، اس کے اندر زید یہ محکوم علیہ، کیونکہ زید کے اوپر قیام کا حکم لگایا ہے کہ زید کھڑا ہے، تو کھڑا ہونے کا حکم زید کے اوپر لگایا ہے کہ زید ہی کھڑا ہے. تو قیام کا حکم زید کے اوپر لگایا گیا ہے، تو زید یہاں محکوم علیہ ہے، اس پر حکم لگایا گیا ہے. اور محکوم بھی جس چیز کا حکم لگایا جاتا ہے، جیسے یہاں پر قیام ہے، زید قائم ہے میں قیام، یہ قیام کا حکم لگایا گیا ہے، تو قیام جو ہے یہ ہے محکوم بہی. اس کے بعد نسبت حکمیہ، جو ان دونوں کے درمیان یعنی محکوم علیہ اور محکوم بہی کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایجاب کے ساتھ ہو یا سلب کے ساتھ. حکم اور نسبت حکمیہ یہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن فرق ان میں شک کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ حکم کہتے ہیں یقین کو، حکم
یقین کو کہتے ہیں، لیکن نسبت حکمیہ کے اندر یقین کا ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب شک ہوگا کسی قضیے کے اندر تو وہاں پر حکم نہیں پایا جائے گا لیکن نسبت حکمیہ پایا جائے گا، ابھی آگے بتائیں گے۔ تو محکوم علیہ اور محکوم بہی کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے ایجاب یا سلب کی، اسی کو حکم کہتے ہیں۔ مثلا زید قائم ہے تو اس کے اندر ہونا، زید کا قائم ہونا جو ہے، ہونا، اسی کو حکم کہتے ہیں کہ زید کے لیے ہونا ثابت ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے زید قائم نہیں ہے تو نہ ہونا جو تھا یہ حکم تھا، حکم چاہے ایجاب کا ہو یا سلب کا ہو۔ وہ فرق میان نسبت حکمیہ و حکم در صورت شک ظاہر میں شود، اور فرق نسبت حکمیہ اور حکم کے درمیان شک کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ نسبت حکمیہ اور حکم کے درمیان فرق شک کی صورت میں ہی ظاہر ہوگا کہ دراجہ حکمیہ ہست و حکم نیست، زیرا کے شک درویہ است حکم نیست و حکم نیست، کہ اس جگہ پر نسبت حکمیہ تو ہوگی لیکن حکم نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس میں شک ہے اور حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا قضیہ جس کے اندر شک ہو تو اس کے اندر نسبت حکمیہ تو وہاں پر پائی جائے گی لیکن حکم نہیں پایا جائے گا کیونکہ اس کے اندر شک ہے، اور شک جہاں ہوگا وہاں حکم نہیں ہوگا کیونکہ حکم یقین کو کہتے ہیں۔ تو اس میں شک تو ہوگا اور نسبت حکمیہ بھی ہوگی لیکن حکم نہیں ہوگا۔ وہ قضیہ بر سے قسم است، حملیہ و شرطیہ متصلہ و شرطیہ منفصلہ۔ اب یہاں سے قضیہ کی تقسیم کر رہے ہیں تو فرمایا کہ قضیہ کی 3 قسمیں ہیں، قضیہ 3 قسموں پر ہے۔ پہلی قسم ہے حملیہ، دوسری ہے شرطیہ متصلہ اور تیسری ہے شرطیہ منفصلہ۔ اب قضیہ کے ان تینوں میں منحصر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ قضیہ کی یہی 3 قسمیں ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں جس کو وجہ حصر کہتے ہیں۔ زیرا کے محکوم علیہ و محکوم بہی در قضیہ اگر مفرد باشد یا در حکم مفرد باشد قضیہ را حملیہ خوانند، خواہ موجبہ باشد چون زید قائم است و خواہ سالبہ چون زید قائم نیست۔ اس لیے کہ محکوم علیہ اور محکوم بہی قضیہ میں اگر مفرد ہو یا پھر مفرد کے حکم میں ہو تو اس قضیہ کو حملیہ کہیں گے، یعنی جس قضیے کے اندر محکوم علیہ اور محکوم بہی یہ دونوں لفظ مفرد ہوں تو اس قضیے کو قضیہ حملیہ کہیں گے۔ جیسے زید قائم است اور زید قائم نیست، زید قائم است موجبہ اور زید قائم نیست سالبہ۔ تو زید قائم است کے اندر زید محکوم علیہ قائم محکوم بہی، زید قائم نیست کے اندر زید قائم محکوم علیہ اور قائم محکوم بہی۔ تو ان دونوں کے اندر زید اور قائم یہ دونوں کے دونوں مفرد ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اگر محکوم علیہ اور محکوم بہی مفرد یا در حکم مفرد نباشد قضیہ را شرطیہ خوانند، اور اگر محکوم علیہ اور محکوم بہی مفرد یا مفرد کے حکم میں نہ ہو تو اس قضیہ کو شرطیہ کہیں گے، یعنی جس پر حکم لگایا جا رہا ہے اور جس کا حکم لگایا جا رہا ہے یہ دونوں جو لفظ ہوں گے وہ دونوں مفرد نہ ہو بلکہ مرکب ہو تو اس صورت میں اس قضیہ کو شرطیہ کہیں گے۔ اب پھر اگر ایسی صورت ہوئی کہ وہ مفرد یا مفرد کے حکم میں نہیں ہے، پھر 2 طرح کی چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز یہ کہ حکم اتصال کے ساتھ ہوگا، یعنی جو محکوم علیہ اور محکوم بہی ہوں گے ان دونوں کے درمیان اتصال ہوگا، یعنی دونوں کے اندر میل جول ہوگا کہ جب پہلا پایا جائے گا تو دوسرا بھی پایا جائے گا، جب دوسرا پایا جائے گا تو پہلا بھی پایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اتصال کا یہی معنی ہے کہ دونوں کے دونوں متصل ہو، جہاں پر پہلا پایا جائے وہاں دوسرا پایا جائے، جہاں دوسرا پایا جائے وہاں پہلا پایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو انہوں نے کہا کہ اگر حکم اتصال کے ساتھ ہو تو وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوگا، اسے شرطیہ متصلہ کہیں گے، خواہ موجبہ چاہے وہ موجبہ ہو، جیسے کہ تم کہو کہ اگر آفتاب برآمدہ باشد روز موجود است، خواہ سالبہ چنانکہ گوئی نیست اگر آفتاب باشد شب موجود باشد۔ مثال دیکھیں شرطیہ کی مثال، پہلی اگر آفتاب برآمدہ باشد روز موجود است، یہ موجبہ کی مثال ہے،
جیسے آپ کہیں کہ اگر سورج نکلا ہوگا تو دن موجود ہوگا، تو سورج کا نکلنا اور دن کا موجود ہونا، تو سورج کا نکلنا یہ محکوم علیہ اور دن کا موجود ہونا ٹھیک ہے محکوم بہی ہے. ٹھیک، تو اب اس کے اندر نہ تو آفتاب کا نکلنا، سورج کا نکلنا، نہ یہ مفرد ہے اور نہ ہی دن کا موجود ہونا یہ مفرد ہے، دونوں کے دونوں مرکب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں مرکب ہے اور ان دونوں کے درمیان اتصال ہے، یعنی جب جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ سورج نکلتا ہے تو دن موجود ہونا ضروری ہے، اور جب جب بھی دن موجود ہوگا تو سورج کا نکلنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، جو سورج چھپ جاتا ہے تو اسے سورج کا غروب ہونا نہیں کہتے ہیں، چھپ جانا وہ ایک الگ سی چیز ہے. سورج نکلا ہوتا ہے بس چھپ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب جب بھی ایسا ہوگا کہ سورج نکلا ہوگا تو دن موجود ہوگا، بھلے ہی بالکل اندھیرا چھا جائے، دن کی روشنی بالکل ختم ہو جائے دن میں، پھر بھی اسے دن ہی کہیں گے، جیسے کہ گرہن لگنے کے وقت ہوتا ہے. تو یہ مثال ہے موجبہ متصلہ کی، موجبہ متصلہ شرطیہ کی، کہ اگر آفتاب نکلا ہوگا تو دن موجود ہوگا. ان دونوں کے درمیان اتصال ہے اور یہ مثال ایجابی ہے. اب سالبہ کی مثال، جیسا کہ آپ کہیں کہ نہیں ہے ایسا کہ اگر آفتاب نکلے گا تو رات موجود ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر آفتاب نکلا ہوگا تو رات موجود ہوگی، اگر آفتاب نکلا ہوگا تو دن کا موجود ہونا ضروری ہے. تو یہ سالبہ کی مثال ہو گئی. یہ تھی اتصال کی مثالیں. اب حکم اگر ان کے درمیان اتصال کی ہو تو وہ شرطیہ متصلہ ہوگی، جس کی دونوں مثالیں ہو گئی. اور اگر حکم انفصال کے ساتھ ہو، اگر حکم بے انفصال آست قضیارہ شرطیہ منفصلہ خوانند، اور اگر اس میں حکم اس قضیے میں انفصال کا ہو تو اس قضیے کو شرطیہ منفصلہ کہیں گے. اگر حکم اس کے اندر، اس شرطیہ کے اندر حکم انفصال کے ساتھ ہو تو اس کو شرطیہ منفصلہ کہیں گے. یعنی جو قضیہ ہو، ایک بات دھیان رکھیے گا کہ قضیہ شرطیہ کے اندر اصل میں دو قضیے ہوتے ہیں. حقیقت میں قضیہ شرطیہ کے اندر دو قضیے ہوتے ہیں، ایک ہی قضیہ جو مل کر کے ایک ہی قضیہ بن جاتا ہے، لیکن حقیقت میں دو ہوتے ہیں. تو ان دونوں میں سے منفصلہ کے اندر کیا ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان تضاد ہوگا، دشمنی ہوگی دونوں کے درمیان. اگر ان میں سے ایک قضیہ پایا جائے گا تو دوسرا نہیں پایا جائے گا، اگر دوسرا پایا جائے گا تو پہلا نہیں پایا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اسی کو کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان انفصال ہو. تو دونوں کے درمیان انفصال ہوگا تو اس قضیے کو شرطیہ منفصلہ کہیں گے. یعنی شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہے جس کے دونوں اجزاء ایک دوسرے کے مخالف ہو. جب ان میں سے ایک جز پایا جائے تو دوسرا جز نہ پایا جائے، اور اگر ان میں سے دوسرا پایا جائے تو پہلا نہ پایا جائے. ٹھیک ہے، مثال دیکھیں. خواہ موجبہ چنا کے گوئی ای عدد زوج باشد یا فرد، و خواہ سالبہ چنا کے گوئی نیست چنی کہ ای عدد زوج باشد یا منقسم بے متساویین. خواہ موجبہ ہو، جیسے کہ تم کہو گے کہ یہ عدد یا تو زوج ہوگا یا فرد ہوگا، تو عدد کا زوج ہونا اور عدد کا فرد ہونا یہ دو قضیے ہیں، ہے نا. عدد زوج ہوگا یا عدد فرد ہوگا، یہ دو قضیے ہیں، اور یہاں پر دونوں کو ایک ہی قضیے میں ملا دیا ہے. اور زوج اور فرد کے درمیان، زوج کہتے ہیں جوڑے کو اور فرد کہتے ہیں اکیلے کو. ٹھیک ہے، زوج جو جوڑا ہو اور فرد جو اکیلا ہو، تنہا ہو ایک دم. ٹھیک ہے، تو زوج اور فرد کے درمیان تضاد ہے، زوج اور فرد کے درمیان تضاد ہے. جو زوج ہوگا وہ فرد نہیں ہو سکتا، جو فرد ہوگا وہ زوج نہیں ہو سکتا ہے. جو جوڑ ہوگا وہ بے جوڑ نہیں ہو سکتا، جو بے جوڑ ہوگا وہ جوڑ نہیں ہو سکتا، جوڑا نہیں ہو سکتا. تو اب ان دونوں کے درمیان، زوجیت اور فردیت کے درمیان انفصال ہے. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ شرطیہ منفصلہ ہے. تو یہ شرطیہ منفصلہ کی مثالیں ہیں. اور یہ موجبہ کی مثال ہے. یہ عدد یا تو زوج ہوگا یا فرد ہوگا، تو دو ان میں سے ایک ہی چیز پائی جائے گی. کسی بھی گنتی کو آپ لے لیں تو ان میں سے ان دونوں میں سے ایک ہی چیز اس پر صادق آئے گی. مثلا آپ دو کو لے لیں تو دو کے اوپر یہ صادق آئے گا کہ یہ عدد زوج ہے، فرد اس پر صادق نہیں آئے گا کیونکہ دو جوڑا ہے. تین کو آپ لے لیں تو تین کے اوپر فرد صادق آئے گا، یہ کہا جائے گا کہ یہ عدد فرد ہے. ٹھیک ہے،
اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عدد زوج باشد. تو کوئی بھی گنتی آپ لے لیں گے اس پر ان میں سے ایک ہی صادق آئے گا, یا تو زوج ہونا صادق آئے گا یا پھر فرد ہونا صادق آئے گا. اسی کا مطلب ہے انفصال, کہ ان دونوں میں سے ایک ہی صادق آئے, دوسرا صادق کبھی نہ آئے, دونوں ایک ساتھ صادق نہ آئے. ٹھیک ہے, یہ تھی ایجاب کی مثال. خواہ سالبہ, جیسے کہ سالبہ کی مثال, جیسے کہ تم کہو نیست چنی کہ یہ عدد زوج باشد یا منقسم میں متساویین, کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ عدد زوج ہوگا یا پھر برابر برابر تقسیم ہوگا, کہ بالکل زوج ہوگا تو ہی کیا بولتے ہیں برابر برابر تقسیم ہوگا. تو اسی کی نفی کر دی انہوں نے کہ یہ سالبہ کی مثال ہے, کیونکہ یہ جو قضیہ ہے وہ کاذب ہے کہ ایک ہی عدد زوج بھی ہو, اور یہ مطلب انفصال میں اس کو بیان کرنا کہ یہ عدد یا تو زوج ہوگا یا منقسم میں متساویین ہوگا, یہ کاذب ہے, اس کا کاذب ہونا ہے. انفصال میں اس کو بیان کرنا, ٹھیک ہے, کیونکہ ان دونوں کے درمیان انفصال نہیں ہے, اسی وجہ سے انہوں نے نیست لگا کر کے اس کو سالبہ بنا دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ عدد یا تو زوج ہو یا منقسم میں متساویین ہو, دونوں چیزیں ایک ساتھ پائی جائیں گی. ٹھیک ہے, زوج ہونا بھی ایک ساتھ اور برابر برابر تقسیم ہونا بھی. جو زوج ہوتا ہے وہی برابر برابر تقسیم ہوتا ہے, دو کو آپ لے لیں, دو کو برابر برابر آپ بانٹ سکتے ہیں ایک ایک کر کے. تو اسی کو زوج اور منقسم میں متساویان دونوں ایک ہی چیزیں ہیں, اسی وجہ سے اس کی نفی کر کے اس کو سالبہ کے مثال میں پیش کر دیا کہ ایسا نہیں ہے. اطلاق حملیہ و متصلہ و منفصلہ بر موجبات ظاہر است و بر سوالب بواسطہ آنکھ مناسب با موجبات در اطراف. حملیہ, متصلہ اور منفصلہ کا اطلاق موجبات پر تو ظاہر ہے اور سوالب پر اس واسطے سے کہ وہ مناسب ہے موجبات کے اطراف میں. یعنی حملیہ, متصلہ اور منفصلہ اگر موجبہ ہو تو ان میں تو یہ بات ظاہر ہے کہ ان کے حملیہ لے لیتے ہیں, حملیہ کے اندر اس کے جو محکوم علیہ اور محکوم بہی ہوتے ہیں یہ دونوں مفرد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ایک کو دوسرے پر محمول کیا گیا ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کو حملیہ اس کا نام رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور متصلہ اس کے دونوں جز کے درمیان اتصال ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کا نام اتصال رکھا گیا ہے. اور منفصلہ اس کے دونوں جز کے درمیان انفصال ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کا نام منفصلہ رکھا گیا ہے. اگر یہ سب کے سب موجبہ ہوں تب, لیکن اگر سالبہ ہوں تب, سالبہ ہوں گے تو نہ تو وہاں حمل ہوگا, ہے نا, کیونکہ وہاں تو حمل کی نفی ہو جائے گی کہ فلاں چیز ایسی نہیں ہے, ہے نا, کہ زید عالم نہیں ہے, تو یہاں عالم کا زید پر حکم تھوڑی لگایا گیا ہے. زید عالم کی تو نفی کی گئی ہے زید سے, تو یہاں حمل ہوا نہیں بلکہ حمل کی نفی کی گئی ہے. ایسے ہی اتصال کے اندر اور ایسے ہی انفصال کے اندر, ان سب کے اندر اتصال کی نفی کی گئی ہے, انفصال کی نفی کی گئی ہے. تو ان کے سوالب کے اندر حمل, اتصال اور انفصال ان سب کی نفی کر دی گئی ہے. تو اب ان کے سالبہ پر حملیہ, متصلہ اور منفصلہ کا اطلاق کرنا کیسے درست ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حقیقت میں تو حملیہ, متصلہ اور منفصلہ موجبہ ہی ہے, لیکن ان کے جو سالبہ ان سے بنیں گے ان کا بھی نام حملیہ, متصلہ اور منفصلہ رکھ دیا گیا ہے, اس وجہ سے کہ یہ حملیہ, متصلہ اور منفصلہ کے اطراف کے موافق ہوتے ہیں. یعنی حملیہ ایک تو پہلا ہے حملیہ متصلہ, یہ قضیہ حملیہ موجبہ, اور ایک ہے قضیہ حملیہ سالبہ. تو قضیہ حملیہ موجبہ کے اندر بھی محکوم علیہ ہوگا اور محکوم بہی ہوگا, اور ایسے ہی قضیہ حملیہ سالبہ کے اندر بھی محکوم علیہ اور محکوم بہی ہوگا, اور قضیہ حملیہ موجبہ کے اندر بھی محکوم علیہ اور محکوم بہی دونوں مفرد ہوتے ہیں, اور ایسے ہی قضیہ حملیہ سالبہ کے اندر بھی دونوں محکوم علیہ وہ ہوتے ہیں, مفرد ہوتے ہیں. تو ایسے ہی اس مناسبت کی وجہ سے ان دونوں کا نام, ان سب کا نام اس کی مناسبت کی وجہ سے حملیہ, اتصالیہ اور انفصالیہ سالبہ رکھ دیا گیا ہے. حالانکہ سالبہ اصل میں یہ قسم نہیں ہے, بلکہ ان کے سوالب بنانے کے وقت جب ان کے اطراف میں ایک دوسرے کے مناسب ہے تو ان کا نام بھی حملیہ, اتصالیہ اور انفصالیہ رکھ دیا گیا ہے.